بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها صدق اللہ العظیم۔ اس آیہ مبارکہ کے ترجمے میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا مہربان ہے کہ اپنے بندے پر اس کی ہمت، طاقت اور جتنی اس کی برداشت ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی سخت ہے، کتنی طاقت ہے، اس کے اندر کتنی برداشت ہے، تو اسی کے مطابق اس کو تکالیف بھی ملتی ہیں، اس کو مختلف قسم کے ٹارگٹ بھی ملتے ہیں اور اس کو مختلف قسم کی نئی نئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا، ایسی کوئی بات اس کے ساتھ رونما نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ برداشت سے اس سے باہر ہو جائے اور وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ہم بحیثیت طالب علم جو اس وقت کام کر رہے ہیں، اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ ہماری کوئی سکت نہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ اگر ہم غور کریں تو کتنے ہی بچے ہم دیکھتے ہیں جو اس وقت کبھی بھی اسکول، کالج، مدرسے میں نہیں گئے، ان کو تعلیم کی ذرا سی بھی تعلیم کا کوئی تعارف ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، اور ان طلباء کی تعداد، ان بچوں کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں، جنہوں نے کبھی بھی تربیت کے لیے کسی مدرسے کا، کسی کالج کا، کسی یونیورسٹی کا رخ نہیں کیا۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھیجا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہماری ہمت، طاقت، برداشت سے زیادہ ہمارے اوپر کام نہیں ڈالتا۔ تو اس لیے جہاں پر ہم موجود ہیں، بڑی خوش دلی سے اور جذبے کے ساتھ اس کام کا مقابلہ کریں اور نظم و ضبط کے ساتھ آگے چلیں۔ اگر ہم ڈسپلن کے ساتھ جس طرح ایک طالب علم کو ہونا چاہیے اس طرح اپنے تمام کام سر انجام دیں گے تو ہم ایک دن ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم یہی بولتے رہیں گے یہ والا سبجیکٹ مشکل ہے، یہ والا کام مشکل ہے، یہ ہم کر نہیں سکتے، یہ بہت مسئلہ ہو گیا، بہت مصیبت ہو رہی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ ہو سکے گا۔ طالب علم کو یہ چاہیے کہ جو بھی کام اس کو ملے وہ کہے میں کر لوں گا، سیکھنے کی کوشش کرے، اگر سمجھ نہیں آ رہا بار بار سمجھے، لیکن اس کے زبان پر نہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسی نے آگے بڑھ کر اس قوم کا لیڈر بننا ہے، معمار بننا ہے اور اس قوم کو سربلندیوں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے، جو بھی نئی چیز آئے اس کو بڑی خوشی سے قبول کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم خوشی سے تمام کام سر انجام دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کام میں برکت عطا فرمائے گا اور ہمیں ضرور کامیاب فرمائے گا، کیونکہ وہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں روکتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اگر یہ کامیاب ہو گیا، اگر یہ طالب علم پڑھ لکھ گیا، اس معاشرے کا اچھا فرد بن گیا، تو یہ معاشرہ ترقی کر جائے گا، جو اس کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی کامیاب نہ ہو، نہ اللہ کی بارگاہ میں، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں۔ تو اس لیے جو بھی کام ملے کوشش کریں، اس کو بڑے جناب ہمت کے ساتھ کریں اور آگے بڑھیں۔ سب کوشش کریں گے۔